تو سب سے پہلے کوشچن نمبر 1 ہے دا سلورسن ہوموجنائزر از یوزڈ فار مکسنگ آف، کہ سلورسن جو ہوموجنائزر ہے اس کو آپ کس کی مکسنگ میں استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے گا سلورسن ہوموجنائزر کے اصل میں فینز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ فینس. اور فین سے آپ لکوڈس کو مکس کر سکتے ہیں. کس کو مکس کر سکتے ہیں بیٹا؟ لکوڈس کو. تو اس لیے اس میں ہمارے پاس جو بیسٹ آپشن ہے نا وہ سیرپ ہے بیٹا. اچھا، اور اگر ویسے سیرپ سسپینشن دونوں بنتے ہیں، کچھ سم ٹائم کویشچن ایسا بھی آ جاتا ہے جس میں 2 آپشن بن رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے کلوزسٹ آپشن ہوتا ہے نا ہم نے اس کو کلک کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس میں ہمارے پاس سیرپ ہے. اور اگر سیرپ کی بجائے سسپینشن آئے گا نا تو پھر آپ نے سسپینشن کو ٹک کرنا ہے، ادروائز سیرپ کو ٹک کرنا ہے. یا اگر اس طرح ہے کہ بوتھ سیرپ اینڈ سسپینشن تو وہ بھی ٹھیک ہوگا بیٹا. ٹھیک ہے، تو پہلے کا آپشن ہمارے پاس سی ہے. اس کے بعد ڈیش از دا موسٹ کامن پروسیس ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری. مکسنگ جو ہے نا بیٹا وہ سب سے کامن پروسیس ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر. کیونکہ دیکھیں ڈرائی جو ہے نا وہ ہر چیز میں نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ڈرائی سالڈ کو تو کیا جا سکتا، لکوڈ کو نہیں کیا جا سکتا. سائز ریڈکشن کی کبھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. لیکن جب بھی آپ فارمولیشن بناتے ہیں نا تو اس فارمولیشن کے لیے آپ کو مکسنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو بیسٹ آپشن اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ مکسنگ ہے. چاہے وہ ٹیبلٹ ہے، چاہے وہ کیپسول ہے، ان سب چیزوں کے اندر، چاہے وہ سیرپ ہے اور چاہے وہ سسپینشن ہے، تو ان سب چیزوں کے اندر آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ مکسنگ کی ضرورت پڑتی ہے. آگے دیکھیں، دی ادر نیم آف سائز ریڈکشن از کامینیوشن. ٹھیک ہے، کامینیوشن ویسے بیسٹ آپشن ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو بیسٹ آپشن بنے گا بوتھ اے اینڈ بی بنتا ہے. تو اے اور بی یعنی کہ سائز ریڈکشن کو گرائنڈنگ بھی کہتے ہیں، کامینیوشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر بالفرض کامینیوشن اکیلا ہوگا تو بیسٹ آپشن اے بنے گا، اور اگر کامینیوشن کے ساتھ گرائنڈنگ بھی ہوگا تو بیسٹ آپشن اے اور بی بنتا ہے. When particle size is reduced by mechanical name means it is called milling. مل کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مل جو ورڈ ہے نا وہ اصل میں نکلا ہے ایسی، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کپڑے کی مل ہے جی، فیکٹری ہے. ٹھیک ہے، تو مل ہیوی مشینری کے لیے ورڈ استعمال کیا گیا. تو سائز ریڈکشن اصل میں آپ کرتے ہیں بال مل کی مدد سے، بال مل یا پھر ٹیوب مل کی مدد سے. اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ بیٹا ایک ٹرے ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہ ٹرے ہے، اس میں بڑی بڑی سی بالز رکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ دیکھیں چیزوں کو یہاں رکھ کے نا اس کے اندر ان بالز کو ہم کیا کرتے ہیں؟ آگے پیچھے روٹیٹ کرتے ہیں. تو آگے پیچھے روٹیٹ کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے بیٹا کہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی گرائنڈنگ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کسی انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی چیز کا سائز ریڈیوس کرتے ہیں تو اس کو ملنگ کہتے ہیں. آگے دیکھیں جی، دا سائز ریڈکشن از کنسرن بائی بوتھ اے اینڈ بی. میں نے آپ کو بتایا ٹیوب مل اور بال مل جو ہے، یہ دیکھیں میں آلریڈی بتا بھی چکا ہوں آپ کو کہ ٹیوب مل اور بال مل جو ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایسے پروسیس ہیں جو کہ سائز ریڈکشن میں استعمال ہوتے ہیں. وچ پروسیس از یوز ان دا فائنل اسٹیپ ان دا انڈسٹری، کہ وہ کون سا پروسیس ہے جو کہ انڈسٹری میں فائنل اسٹیپ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. تو بیٹا اس میں ہمارے پاس جو فائنل اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ ڈرائنگ ہوتا ہے. یاد رکھنا ڈرائنگ جو ہے نا وہ ہم کیوں پرفارم کرتے ہیں؟ تاکہ امپروو دا اسٹیبلٹی، کہ کسی بھی چیز کی اگر آپ نے اسٹیبلٹی کو امپروو کرنا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ڈرائنگ. جتنا لکوڈ یا موئسچر کانٹینٹ کم سے کم ہوگا، بیکٹیریل گروتھ بھی کم سے کم ہوگی، کنٹامینیشن بھی کم سے کم ہوگی. اور جتنا لکوڈ اور موئسچر کانٹینٹ زیادہ ہوگا، بیکٹیریل گروتھ بھی زیادہ سے زیادہ ہوگی اور کنٹامینیشن بھی زیادہ ہوگی. ایکچولی لکوڈ کانٹینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے نا بیکٹیریاز کو موقع مل جاتا ہے اس کے اندر بیٹا سروائیو کرنے کا. تو اسی وجہ سے ہم اس کو یہاں پر یوز کرتے ہیں بیٹے. اچھا جی، اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے نا بیٹا وہ ہے ڈرائنگ از پرفارم ٹو انکریز دا اسٹیبلٹی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈرائنگ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ اسٹیبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیش از یوز ان دا کیمیکل اینڈ فوڈ انڈسٹری. یاد رکھنا بیٹا یہ جو بیلٹ ڈرائر ہے نا، بیلٹ ڈرائر، یہ اس کی اسپیسیفسٹی ہے کہ یہ کیمیکل اور فوڈ انڈسٹری کے اندر استعمال کیا جاتا ہے بیٹا. آگے ہے ویکیوم ٹرے از یوزڈ فار. جی ویکیوم ٹرے نمبر 1 ہائی گریڈ مٹیریل کے لیے، ہیٹ سینسٹیو مٹیریل، آکسیجن سینسٹیو، تو آل آف دیز بنے گا. سیپریشن آف سالڈ فرام لکوڈ بائی مین آف پورس میڈیا. یہ دیکھیں یہ پورس میڈیا ہے، تو اس پورس میڈیا میں جب ہم بیٹا کسی چیز کو ایڈ کرتے ہیں تو اس میں سالڈ اوپر رہ جائے گا اور لکوڈ نیچے آ جائے گا. تو اس پروسیس کو ہم فلٹریشن کا نام دیتے ہیں. یہ دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے. بکنر سیٹ از یوز فار فلٹریشن. بکنر سیٹ بیٹا یہ اس طرح سے ہوتا ہے، یہ دیکھیں ایسے.
اور اس کے اوپر یہ فلٹر پیپر لگا ہوا ہوتا ہے. اس کو بیٹا ہم کس میں استعمال کرتے ہیں؟ فلٹریشن کے اندر استعمال کرتے ہیں. بیلٹ ڈرائر از اے کنٹینیوس پروسیس. کنٹینیوس پروسیس سے مراد یہ ہے کہ اس میں بیچ نہیں ہے. دیکھیں دو قسم کے پروسیس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیچ پروسیس. بیچ پروسیس میں کیا ہوتے ہیں؟ ہم اسمال بیچز بنا دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کنٹینیوس پروسیس. کنٹینیوس پروسیس میں سارا کا سارا را مٹیریل کٹھا ایڈ کر دیا جاتا ہے. ہاں جی. ایکسٹروڈیٹر از یوز فار فلٹریشن. ٹھیک ہے. ایکسٹروڈیٹر کا تعلق جو ہے نا فلٹریشن سے, کیونکہ جب فلٹریشن ہوتی ہے تو گرینیول پیچھے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بیٹا نیکسٹ ہے جی ہاسپٹل فارمیسی از ہیڈڈ بائی فارماسسٹ. یاد رکھنا فارماسسٹ کا یعنی کہ فارمیسی کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا وہ فارماسسٹ ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا, کوئی ڈسپینسر نہیں ہوتا, کوئی ٹیکنالوجسٹ بھی نہیں ہوتا. تو فارماسسٹ جو ہے نا وہ ہاسپٹل فارمیسی کا کیا ہوتا ہے؟ ہیڈ ہوتا ہے. بیسٹ نون ٹائپ آف دا ہاسپٹل از جنرل ہاسپٹل. جنرل ہاسپٹل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کنسرن ہوتا ہے, کنسرن فار آل ٹائپ آف ڈیزیز. یہ ہر قسم کی ڈیزیز کو بیٹا ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے جو جنرل ہاسپٹل ہوتا ہے نا اس کو بیسٹ نون ہاسپٹل مانا جاتا ہے. آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ پرووائڈ دا سروسز ٹو دا پیشنٹ نن آف دیز. کیوں؟ کیونکہ بیٹا جو ہارٹ پرابلم ہے وہ بیسکلی طور پہ کارڈیالوجی کے اندر آتے ہیں. جو اسکن پرابلم ہے وہ بیٹا ڈرمیٹولوجی کے اندر آتے ہیں. اور کارڈک پرابلم وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. لیکن نن آف دیز سے مراد یہ کیونکہ آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کا تعلق ہڈی جوڑ سے ہوتا ہے. اچھا. ای این ٹی ڈپارٹمنٹ کنسرن ود وائس پرابلم, کیونکہ وائس کا تعلق گلے سے ہے. ہیئرنگ پرابلم ناک سے ہے. ٹیئر آنکھ کا تعلق منہ سے ہے. تو یہ ناک کان گلا. ای فار مطلب ای سے مراد ایئر ہوتا ہے, این فار نوز ہوتا ہے, اور ٹی فار تھروٹ ہوتا ہے. تو یہ ناک کان گلا سے تعلق ہوتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے. تو اس میں آل آف دیز بیسٹ آپشن بنتا ہے. دا ڈائٹسٹ از ایکسپرٹ آف فوڈ اینڈ نیوٹریشن, کیونکہ ڈائٹیشین کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ڈائٹیشینس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بیٹا وچ ون از ناٹ دا ایڈوانٹیج آف دا ہاسپٹل فارمولیری. وہ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن. یاد رکھنا تھراپیوٹک, اکانومی اینڈ ایجوکیشن یہ تینوں کی تینوں ایڈوانٹیجز ہیں ہاسپٹل فارمولیری کے. لیکن ہاسپٹل فارمولیری میں ہم تھوڑا سا سب اسٹینڈرڈ ڈرگ کو یوز کرتے ہیں, کیونکہ سب اسٹینڈرڈ ڈرگ کی کوالٹی بھی کم ہوتی ہے, پیسے بھی کم ہوتے ہیں, لیکن وہ پیشنٹ کے لیے افورڈیبل ہوتی ہے. تو ہاسپٹل فارمولیری میں آپ کو تھراپیوٹک ایفیکٹ بھی ملے گا, اکنامیکل ایفیکٹ بھی ملے گا, ایجوکیشن ملے گا, لیکن کوالٹی آف ڈرگ آپ کو تھوڑی سی کم ملے گی. ہاسپٹل فارمولیری کنسسٹ آف 3 پارٹ. یہ دیکھیں یہ تینوں پارٹ میں نے یہاں پر مینشن بھی کیے ہیں, یہ لکھے ہوئے ہیں. دا پیشنٹ ہو اسٹے ان ہاسپٹل اوور نائٹ از کالڈ. کہ ایسا پیشنٹ جو کہ ہاسپٹل میں اوور نائٹ مطلب ایک رات کے لیے اسٹے کرتا ہے اس کو ان پیشنٹ کہتے ہیں. ان پیشنٹ وہ ہوتے ہیں جو ہاسپٹل آئے گا, دوائی لے گا اور چلا جائے گا, رہے گا اور پھر وہاں رکے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی کنڈیشن اتنی کریٹیکل ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز اس کو الاؤ نہیں کرتے جانے کے لیے. دا ڈیش پیشنٹ از کالڈ ایمبولیٹری پیشنٹ. ہاں جی. یاد رکھیے گا آؤٹ پیشنٹ جو ہے نا وہ ایمبولیٹری پیشنٹ ہوتے ہیں. ایمبولیٹری پیشنٹ یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو آتے ہیں, دوائی لیتے ہیں اور باہر کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کو ایمبولیٹری پیشنٹ کہتے ہیں. وچ کیئر از پرووائڈیڈ ٹو دا ایوری پیشنٹ. پرائمری کیئر. پرائمری کیئر ہوتی ہے فرسٹ ایڈ ٹائپ کی. یہ وہ کیئر ہوتی ہے جو کہ ہر پیشنٹ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. سیکنڈری اور ٹرشری کیئر تو خیر ایمرجنسی کے اندر آ جاتے ہیں, کیونکہ ہر پیشنٹ کو ایمرجنسی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. دا آرگنائزیشن آف دا ہاسپٹل کنسسٹ آف اسٹاف. 3 ممبر ہوتے ہیں اس کے اندر. کون بھلا؟ ڈائریکٹر, ایڈمنسٹریٹر, ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے, ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, اور میڈیکل اسٹاف. یہ 3 چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں بیٹا؟ ہاسپٹل بناتی ہیں. وچ ون از دا اسپیشلائزڈ ہاسپٹل. ٹراما سینٹر جو ہے نا بیٹا وہ اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہے. جنرل ہاسپٹل جنرل ہے, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھی جنرل ہوتے ہیں, تحصیل ہاسپٹل بھی جنرل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں لانگ کوشچن کی طرف. ہاؤ ڈرائنگ از ڈن ان دا انڈسٹری. کہ ڈرائنگ جو ہے نا بیٹا اس کو انڈسٹری میں کیسے پرفارم کیا جاتا ہے. بیٹا ڈرائنگ ایک وہ پروسیس ہے کہ جس میں ہم کیا کام کرتے ہیں کہ کسی بھی مٹیریل کو اس میں سے لکوڈ کو ایویپوریٹ کر دیتے ہیں ہائی ٹیمپریچر دے کے. اس کو ڈرائنگ کہتے ہیں. ڈرائنگ از دا ماس ٹرانسفر پروسیس کنسسٹ آف ریموول آف واٹر اینڈ ادر سالوینٹ بائی ایویپوریشن. کہ اس میں آپ واٹر کو ریموو کرتے ہیں. واٹر ریموو بائی ایویپوریشن. کہ اس میں آپ واٹر کو کیا کرتے ہیں؟ ایویپوریشن کی مدد سے ریموو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ڈرائنگ کہتے ہیں. اس میں پھر کیا کہتے ہیں بیٹا کہ ڈرائنگ میں آپ جب چیزوں کو ڈرائی کر لیتے ہیں پھر اگلا اسٹیپ اس کے اندر سیلنگ کا آتا ہے اور پیکیجنگ کا آتا ہے. بغیر ڈرائنگ کے آپ نہ تو سیل کر سکتے ہیں نہ پیکیجنگ کر سکتے ہیں. اچھا. اب ایکوپمنٹ یوز کون کون سے ہوتے ہیں؟ بیلٹ ڈرائر اور اس کے ساتھ ساتھ ویکیوم ٹرے ڈرائر یہ استعمال ہوگا. ویکیوم ٹرے ڈرائر.
یہ ہمارے پاس وہ پروسیس ہیں جو کہ اس کے اندر کیا کیے جاتے ہیں بیٹا یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی آپ نے ڈیٹیل اور ڈائیگرام بنانی ہے. رائٹ ڈاؤن دا کلاسیفیکیشن آف ہاسپٹل, کہ آپ نے بیٹا جی ہاسپٹل کی کلاسیفیکیشن لکھنی ہے کہ ہاسپٹل جو ہوتے ہیں وہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں. جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیٹا جنرل ہاسپٹل کی. جنرل ہاسپٹل یہ وہ ہاسپٹلز ہوتے ہیں بیٹا جو کہ عام طور پہ ہر جگہ ہوتے ہیں اور اس میں ہر قسم کا پیشنٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ہر قسم کی بیماری ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, اس کو جنرل ہاسپٹل کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے اسپیشلائزڈ ہاسپٹل, جیسے کہ کارڈیالوجی وغیرہ ہو گیا, ٹھیک ہے, برن سینٹر وغیرہ ہو گیا, ٹراما سینٹر وغیرہ ہو گیا, سرجیکل ہاسپٹل ہو گئے. یہ وہ ہاسپٹل ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ٹیچنگ ہاسپٹل وہ ہوتے ہیں بیٹا کہ جہاں پر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹ, نرس, ان کی تعلیم بھی چل رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹا اسٹڈیز بھی چل رہی ہوتی ہیں. اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل وہ ہوتا ہے جو کہ جنرل ہاسپٹل ہوتا ہے لیکن وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے. اور کلینک وہ ہوتا ہے اصل میں کہ جہاں پہ بیٹا آپ اسمالر لیول کے اوپر ہاسپٹل کی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کلینک کہتے ہیں بیٹا. ہاں جی, رول آف فارمیسی ان دا ہاسپٹل, کہ بیٹا فارمیسی کا ہاسپٹل کے اندر کیا رول ہے. دیکھیں فارمیسی میں کیا ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو سروسز آ جاتی ہیں. ایڈمنسٹریٹو سے مراد کہ ریکارڈ مینٹیننس آ جاتی ہے. ان پیشنٹ سروس آ جاتی ہے کہ جو پیشنٹ وہاں پر موجود ہیں ان کو سروسز دینی ہے. آؤٹ پیشنٹ سروسز آ جاتی ہیں کہ جو پیشنٹ آتے ہیں دوائی لے کے چلے جاتے ہیں, ان کی آؤٹ پیشنٹ سروسز ہوتی ہے. اس کے بعد ڈرگ انفارمیشن سروسز ہیں, ڈرگ انفارمیشن سروسز, یہ بھی آپ اس میں کیا کرتے ہیں بیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ ایجوکیشن اور پلس ٹریننگ بھی آپ اس کو دیتے ہیں, یہ بھی اس کے اندر ہے. ڈپارٹمنٹل لیول بھی آ جاتا ہے, مینوفیکچرنگ اور پرچیز بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو اس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے. رائٹ اے نوٹ آن ہاسپٹل فارمولیری. ہاسپٹل فارمولیری ڈرگ کی لسٹ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے, ڈرگ لسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تھراپیوٹک, نمبر 2 اکنامک, اور نمبر 3 اس کے اندر آ جاتی ہے بیٹا کہ تھراپیوٹک آ گئی, اکنامک آ گئی اور ایجوکیشن. یعنی کہ ہر ڈاکٹر اپنی جو ہے نا خود ہی فارمولیری بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لحاظ سے آپ نے اس کی جو ڈیٹیل ہے نا بیٹا اس کو کیا کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے. اور آخری کویشچن ہے ڈسکرائب دا پروسیس آف سائز ریڈکشن, کہ اگر ہم سائز ریڈکشن کی بات کرتے ہیں نا بیٹا تو سائز ریڈکشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں پارٹیکل کا سرفیس ایریا بڑھایا جاتا ہے. امپروو سرفیس ایریا بڑھانے سے کیا ہوتا ہے, سولوبلٹی بڑھ جاتی ہے. اب اس میں جو کسی بھی انسٹرومنٹ کے تھرو جو یہ ہوتا ہے نا اس کو ملنگ کہتے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں بیٹا, ایک ہوتی ہے ہیمر مل اور ایک ہوتی ہے بیٹا بال مل. ٹھیک ہے, تو اس کی ڈیٹیل آپ لکھ لیجیے گا, ڈائیگرام بنا لیجیے گا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے نا آپ سے ملاقات نیکسٹ ڈسکشن میں ہوگی. امید کرتا ہوں یہ آپ کا پرابلم جو ہے کافی حد تک ریزالو ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا جی, تھینک یو, اللہ حافظ.